محترم جناب محمد جسیم صاحب ہاشمانی شوگر لینڈ سے آپ نے یو ایس اے سے ہمیں یاد فرمایا اور آپ نے سوال کیا کہ غسل کس طرح کرنا چاہیے۔ محترم جناب جسیم صاحب، اگرچہ یہ مسئلہ طویل ہے اور اس میں کئی چیزیں جو نازک ہیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی، اصل تو آپ جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں آپ ان کو تلاش کریں، جیسے حضرات جو آسانی سے اس مسئلے کو جاننا یا سمجھنا چاہیں تو بہار شریعت کی کتاب الطہارت کا مطالعہ کے لیے اگر کہیں مل جائے، اگر وہاں کوئی عالم دین رہتے ہوں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا خاص اس مسئلے پر تبیان الوضو ایک کتابچہ ہے، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ یہاں صرف جواباً عرض ہے کہ غسل میں 3 فرض ہیں، اور غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھونے کے بعد میں اپنے بدن کی غلاظت کو دور کرے، اگر کوئی غلاظت لگی اچھی طریقے سے کلی کرے کہ پانی تمام منہ کے اندر ہر حصے سے بہہ جائے۔ دانتوں میں اگر چھالیا یا کچھ ایسی عارض چیزیں ہوں جن سے پانی کے وہاں جانے میں یا پانی کے وہاں پہنچنے میں رکاوٹ ہو تو ان کو دور کر لیں، مثلا چھالیا وغیرہ ایسی اشیاء اگر منہ میں ہیں ان کو دور کر دیا جائے۔ اچھی طریقے سے منہ کا غرغرہ کریں اور اس کے بعد میں اچھی طریقے سے ناک میں پانی پہنچائیے۔ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچنا غسل میں فرض ہے، اور اس کے بعد میں پورے جسم پر اس طریقے سے پانی بہائیں کہ کوئی بدن کا حصہ سوکھا نہ رہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جس جگہ پانی نہ بہے۔ خصوصیت کے ساتھ جن حصوں کا خیال رکھنا، پورے جسم سے تو آپ واقف ہیں کہ پورے جسم میں پانی پہنچایا جائے، کان میں عموماً پانی نہیں پہنچتا تو کان میں ایک چلو الگ سے لے کر کان کے تمام اندرونی حصوں پر مسح کیا جائے، اسی طریقے سے سیدھے کان میں اور اسی طریقے سے بائیں کان، اسی طریقے سے ناف میں، جس کو اردو میں ناف بھی کہتے ہیں، جس کو عربی میں سرہ کہتے ہیں۔ عموماً ناف میں پانی نہیں پہنچتا تو آپ ناف میں بھی پانی پہنچائیے، پیشاب اور پاخانے کی جگہ بھی پانی کا پہنچنا بےحد ضروری۔ اسی طریقے سے پیر جب دھوئیں تو ان کے ناخنوں کو اور ان کے اندر جو گنجائش اور خلا ہے اس میں بھی پانی پہنچائیں اور انگلیوں کے اندر خلال کریں، اور اس طریقے سے کہ پورے بدن پر اچھی طریقے سے پانی بہہ جائے تو اس کو ہم عرف میں غسل کہیں گے، اور اس غسل سے نماز بھی پڑھی جا سکتی۔